بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی خبروں کے حوالے سے سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم کے دورہ لاہور کی۔ کل وزیر اعظم لاہور میں تھے اور اس کے بعد کچھ اہم خبریں اور بھی ہیں، اور ایک سب سے اہم خبر لاہور کے ساتھ ہی منسلک ہے، لاہور کی خبریں ہیں، اور اس کے بعد کالموں کا تذکرہ کریں گے۔ وزیر اعظم کل لاہور تشریف لائے اور ظاہر ہے وہ اپنے دورہ لاہور میں وزیر اعلیٰ بزدار ان سے ملے اور دیگر سیاسی لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی۔ چودھری پرویز الہی سے وزیر اعظم کی ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی۔ اس موقع پر وزیر اعظم کی جو گفتگو ہوئی ہے وہ مختلف اخبارات میں مختلف پیرایوں میں رپورٹ ہوئی ہے۔ ایک تو وزیر اعظم نے کل سیاسی جماعتوں کی بیرونی جو فنڈنگ ہے اس پر بات کی ہے۔ آپ کو میں نے کل عرض کیا تھا کہ فارن فنڈنگ کیس پی ٹی آئی کے متعلق الیکشن کمیشن میں چل رہا ہے۔ وزیر اعظم نے دوسری جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کل وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو بھی دوسرے ملکوں سے پیسے ملے ہیں، مطلب یہ اب شکایتیں لگانے کا سلسلہ شروع ہے کہ اس کو بھی ملے ہیں، اس کو بھی ملے ہیں۔ وزیر اعظم نے یہ چیزیں کل واضح کی ہیں۔ ایک اور اہم بات جو وزیر اعظم نے کل دوبارہ سے دہرائی ہے لاہور میں، اور میرا خیال ہے کہ وہ اپنے ہر دورہ لاہور میں یہ بات کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ پولیس کو غیر سیاسی بنانے کا عزم کیا گیا ہے ایک مرتبہ پھر، کہ پولیس کسی سیاسی دباؤ میں نہیں آئے گی۔ غنڈہ گرد عناصر اور جو دہشت گرد ہیں اور جو قبضہ گروپ ہیں ان پر سختی کی جائے گی۔ ان کی گرفتاریوں کے لیے ایک دو دن سے چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں۔ نئے سی سی پی او لاہور غلام محمود ڈوگر صاحب نے ایک لسٹ بھی جاری کی ہے، وہ بھی ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھی۔ ان قبضہ گروپوں کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے، ان کے گھروں میں ڈیروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو کل اس کے متعلق بھی بتایا گیا ہے۔ وزیر اعظم نے سیاستدانوں اور سیاسی جماعتوں پر بات کرتے ہوئے کل ایک مرتبہ پھر اپنے بارے میں دعویٰ کیا ہے کہ میں واحد سیاستدان ہوں۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں واحد سیاستدان ہوں جو جی ایچ کیو کی نرسری میں نہیں پلا۔ یہ ان کا اپنے متعلق دعویٰ کل سامنے آیا ہے۔ دوسرا اہم تحفہ جو کل وہ اہل لاہور کو اور اہل پاکستان کو دے کر گئے، مہنگائی کی متعلق بھی بات چیت ہوئی۔ اخبارات میں آج رپورٹ ہوا ہے کہ مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے مختلف چیزوں میں، اور پیٹرول میں کل 2 روپے 30 پیسے اور ڈیزل میں 2 روپے 95 پیسے اضافہ کیا گیا ہے۔ پیٹرول، ڈیزل اور دیگر جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں، تقریباً ساری مصنوعات مہنگی کی گئی ہیں۔ اس سے مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا۔ بہرحال یہ وزیر اعظم کے دورہ لاہور کا مختصر تعارف تھا۔ اس کے علاوہ آج کے اخبارات میں جو نیب جن کیسز کو ڈیلی رپورٹ کرتا ہے، آج ایک اخبار میں ترتیب کے ساتھ پٹی لگی ہوئی ہے 4 مسلم لیگ نون کے اہم رہنماؤں کے متعلق کہ یہ چاروں نیب کے ریڈار پر ہیں۔ 3 تو پہلے ہی ان کے ہم نے نام سنے ہوئے تھے، لیکن چوتھے اس میں کل شامل ہوئے ہیں۔ ایک خواجہ آصف کا نام اس میں دیا ہوا ہے کہ تحقیق کا نئے سرے سے آغاز کیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف کے ایک کیس کی خبر لگی ہوئی ہے، ان کے بیٹے سلمان شہباز کی خبر لگی ہوئی ہے، اور ساتھ یوتھ فیسٹیول جو شہباز شریف کے دور میں ہوا تھا اس کے متعلق رانا مشہود کو بھی ریفرنس دائر کر کے اس میں شامل تفتیش کر لیا گیا ہے۔ رانا مشہود جو اس وقت وزیر سپورٹس اور وزیر یوتھ افیئرز تھے، ان کے متعلق بھی نیب اب تحقیقات کرے گا کہ جو جو ہوا تھا یوتھ فیسٹیول، اس پر جو کرپشن ہوئی ہے اس میں رانا مشہود سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ یہ 2-3 سیاسی خبریں تھیں۔ ناظرین، بڑی اہم بات میں نے جیسے بتایا کل وزیر اعظم لاہور میں تھے، وزیر اعلیٰ کو کل رپورٹ پیش کی گئی۔ آپ جانتے ہیں لاہور کچھ دنوں سے کوڑے کے ڈھیر میں تبدیل ہوا ہے، ہر علاقے میں کوڑے کے ڈھیر تھے۔ تو وزیر اعلیٰ کو کل رپورٹ پیش کی گئی ہے کہ جی کوڑا کلیئر کر دیا گیا، کوڑا ختم ہو گیا، لاہور بالکل صفائی کر دی گئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی آج کے مختلف اخبارات میں ان کوڑے کے ڈھیروں کی تصویریں چھپی ہوئی ہیں جو کل کی اتاری ہوئی ہیں، مختلف علاقوں کے نام لکھ کر کہ کوڑا ویسے کا ویسے وہیں پڑا ہوا ہے۔ میاں اسلم اقبال صوبائی وزیر صنعت کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، لیکن وہ اس حد تک کامیاب نہیں ہو سکے۔ صرف رپورٹ کی حد تک وزیر اعلیٰ کو بتا دیا جی بالکل ٹھیک ہو گیا، اوکے کی رپورٹ دے دی گئی ہے، لیکن لاہور ویسے ہی تعفن زدہ کوڑے کے ڈھیروں سے بھرا ہوا ہے، اس کے تصویری ثبوت موجود ہیں۔ یہ کچھ اہم خبریں تھیں۔ کالموں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ روزنامہ دنیا سب سے پہلے میں آپ سے شیئر کروں گا۔ کنور دلشاد صاحب جو بڑے معروف بیوروکریٹ سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہیں، انہوں نے فارن فنڈنگ کیس کا ایک جائزہ اس عنوان سے کالم لکھ کر بڑی تفصیل سے فارن فنڈنگ کیس کا جائزہ لیا ہے۔ میں چاہوں گا یہ جو سیاست سے دلچسپی رکھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کالم ضرور پڑھیں کنور دلشاد صاحب کا آج کے روزنامہ دنیا میں۔ شاہد صدیقی صاحب ایک کالم نویس ہیں، انہوں نے صحرا پر ایک کالم لکھا ہے جو میرا علاقہ بھی ہے، بڑی دلچسپی میری ہوئی، میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں۔ صحرائے تھل کا علاقہ منکیرا، یہ جو ضلع ہے یہ دریا خان سے آگے جب جائیں تو یہ ضلع بھکر کا بڑا معروف ایریا ہے منکیرا، وہاں کے تھل کے بارے میں ایک بڑی زبردست منظر کشی کی ہے شاہد صدیقی صاحب نے۔ نوائب وقت کی بات کریں تو اکرم چودھری صاحب سینئر کالم نویس ہیں، وہ مختلف عوامی ایشوز پر لکھتے ہیں۔ انہوں نے آج غلام سرور خان صاحب کے متعلق لکھا ہے، وزیر ہوا بازی۔ انہوں نے ان کو کافی
نشانہ بنایا ہے ان کی کارکردگی کو کہ اگر کسی محکمے کو تباہ کرنا ہو تو اس پر غلام سرور خان جیسا وزیر لگا دیا جائے۔ اور بھی موضوعات ان کے کالم میں ہیں، لیکن یہ غلام سرور کا موضوع انہوں نے اپنے خاص طور پہ اس پہ ذکر کیا ہے۔ روزنامہ جنگ کی اگر بات کریں، سلیم صافی صاحب نے افغانستان، امریکہ اور پاکستان کے تعلقات پر بڑا خوبصورت اور علمی کالم لکھا ہے۔ جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں بین الاقوامی موضوعات پر اور خطے کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں پاکستان، افغانستان اور امریکہ کے کیا معاملات چل رہے ہیں، وہ سلیم صافی صاحب کا آج کا کالم ضرور پڑھیں۔ انہوں نے جو فروری 2020 میں قطر میں مذاکرات ہوئے تھے، معاہدہ ہوا تھا طالبان کے ساتھ، اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ امریکہ طالبان جو تعلقات ہیں وہ نئے دور میں داخل ہوئے ہیں، امریکہ کی فوجیں جا رہی ہیں، پاکستان کہاں کھڑا ہے، پاکستان کو کن مشکلات کا سامنا ہے، یہ ساری چیزیں سلیم صافی نے روزنامہ جنگ میں آج کے کالم میں ڈسکس کی ہیں۔ 92 میں آصف محمود صاحب نے ایک کالم لکھا ہے، بڑا زبردست کالم ہے مدارس کے طلباء کے لیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مدارس کے طلباء کو سیاست کرنے کی اجازت کیوں نہیں ہے، وہاں پر یہ اسٹوڈنٹس یونین اس طرح سے کیوں نہیں پنپتی، ان کو سیاست کرنے کے مواقع کیوں نہیں فراہم کیے جاتے، ان کے لیے یکساں پلیٹ فارم کیوں مہیا نہیں کیے جاتے۔ سیاسی معاملات، طلبہ تنظیمات اور دینی مدارس کے احوال پہ آج کا کالم ان کا کہ دینی مدارس کے طلبہ پر سیاست کی پابندی کیوں ہے، یہ بھی ضرور پڑھیے گا۔ یہ آج کا مختصر تذکرہ تھا۔ اور ناظرین، آخر میں تذکرہ کروں گا آج بڑی اہم خبر جو میں نے سوچا تھا کہ میں اینڈ پہ کر کے ویڈیو ختم کروں گا۔ پی آئی اے کا طیارہ ملائیشیا میں ضبط ہوا ہے، ہم نے ان کے پیسے دینے ہیں، انہوں نے وہاں ہمارا پی آئی اے کا طیارہ روک لیا ہے کہ بھئی اپنے پیسے ہمارے کلیئر کرو اور اپنا جہاز لے جاؤ۔ جیسے گلی محلے میں لین دین کے معاملات چلتے ہیں تو کسی کی کوئی سواری چھین لی جاتی ہے، کسی کی کوئی چیز ضبط کر لی جاتی ہے، حکومت پاکستان کا طیارہ پی آئی اے ہماری ریاست کا ملائیشیا میں ضبط کر لیا گیا ہے۔ بہت شکریہ۔